السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 16 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 18 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مسلم خاتون ٹیچر کا غیرت مندانہ فیصلہ، حجاب نہ اتار کر نوکری سے دیا استعفیٰ۔ کرناٹک میں ٹمکور میں ایک مسلم خاتون انگلش ٹیچر کے حجاب نہ اتار کر استعفیٰ دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ معاملہ کرناٹک کے ٹمکور کے جین کالج کا ہے۔ جب کالج انتظامیہ نے انگلش کی مسلمان ٹیچر کو حجاب اتارنے کو کہا تو انہوں نے بجائے حجاب اتارنے کے اپنی نوکری سے ہی استعفیٰ دے دیا۔ مسلم خاتون ٹیچر کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے حجاب ہی میں پڑھا رہی تھی، تب سے انتظامیہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب مجھے حجاب اتار کر پڑھانے کو کہا جا رہا ہے تو میرے لیے سوائے استعفیٰ دینے کے اور کوئی آپشن نہیں بچا ہے۔ کرناٹک حکومت نے اقلیتی اداروں میں بھی حجاب پر پابندی عائد کی۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے عبوری حکم کی تعمیل کا عنوان دیتے ہوئے ریاستی حکومت نے جمعرات کو ایک سرکولر جاری کیا جس میں سرکاری اقلیتی اداروں میں بھی حجاب پہننے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سرکولر خواتین طالبات کے حجاب پہن کر کلاسوں میں آنے اور احتجاج کرنے کے واقعات پر غور کرنے کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ ان تمام درخواستوں پر غور کرنے کے بعد ہم تمام طلباء کو ان کے مذہب یا عقیدے سے قطع نظر بھگوا، اسکارف، حجاب کلاس روم کے اندر اگلے احکامات تک پہننے سے روکتے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں علی گڑھ کے دھرم سماج ڈگری کالج میں حجاب پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آج تک کی رپورٹ کے مطابق ہندو طلباء نے بھگوا لباس پہن کر حجاب کے خلاف کیمپس میں احتجاج کر کے اس کے بعد شروع ہونے والی سیاسی بیان بازیوں کے درمیان کالج انتظامیہ نے آنن فانن میں ڈریس کوڈ نافذ کرتے ہوئے کالج کیمپس میں برقعے پر پابندی عائد کرنے کا نوٹس چسپاں کر دیا۔ دھرم سماج کالج کے طالب علم موہت چودھری نے بتایا کہ ماضی میں پرنسپل کو میمورینڈم دے کر انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہاں حجاب، ٹوپی اور برقعے پر پابندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کالج انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اس کی پیروی کریں، ورنہ ہندو طلباء پھر سے بھگوا لباس پہن کر کالج میں آنے لگیں گے۔ ڈی ایس کالج کے پرنسپل ڈاکٹر راج کمار ورما نے بتایا کہ ہم ان اسٹوڈنٹس کو برداشت نہیں کریں گے جو چہرہ ڈھانپ کر کالج آتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کالج میں پڑھنے کے لیے آنے والے اسٹوڈنٹس چہرہ کھول کر آئیں۔ ہم نے چیف پروکٹر کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا ہے اور نوٹس کالج کے باہر چسپاں کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کالج کیمپس میں آنے والے تمام طلباء کو ڈریس کوڈ میں آنا چاہیے۔ پرنسپل نے حجاب کے معاملے میں کہا کہ کالج کیمپس میں بچوں سے کہا جائے گا کہ آپ نہ حجاب پہن کر آئیں اور نہ ہی بھگوا گمچھا۔ بعض مبصرین کا اس معاملے پر کہنا ہے کہ اسلام میں برقع اور حجاب کے عمومی طور پر لازم ہونے کی تحقیق کرنے والی عدالتیں کیا اس بات کی تحقیق کرنے کی بھی ہمت دکھا پائیں گی کہ بھگوا گمچھا ہندو دھرم میں عمومی طور پر لازم ہے یا نہیں۔ احمد آباد بم دھماکوں میں ملوث 38 افراد کو سزائے موت کا حکم۔ ریاست گجرات کی ایک عدالت نے 2008 میں احمد آباد میں ہونے والے بم دھماکوں میں ملوث 38 افراد کو سزائے موت جبکہ 11 کو تعدم مرگ عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ جمعے کو خصوصی عدالت کے جج اے آر پٹیل نے فیصلہ سناتے ہوئے بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو 1-1 لاکھ جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دینے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے مجرموں کو 2,85,000 روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب بھارت کی کسی عدالت نے ایک کیس میں اتنے زیادہ افراد کو بیک وقت سزائے موت سنائی ہو۔ یہ سزا UAPA اور تعزیرات ہند کی دفعہ 302 کے تحت سنائی گئی ہے۔ فیصلہ سنائے جانے کے وقت تمام ملزمان ویڈیو کانفرنسنگ کے توسط سے عدالت میں موجود تھے۔ یاد رہے کہ 26 جولائی 2008 کو احمد آباد کے مختلف مقامات پر 70 منٹ کے دوران 22 بم دھماکے ہوئے تھے جن میں 56 افراد ہلاک اور 200 زخمی ہو گئے تھے۔ یہ دھماکے ایک سرکاری اسپتال سمیت بسوں، گاڑیوں اور سائیکل اسٹینڈز پر کیے گئے تھے اور اس وقت ایک غیر معروف تنظیم انڈین مجاہدین نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ خصوصی عدالت نے جن افراد کو سزا سنائی ہے ان کا تعلق ریاست گجرات، اتر پردیش، کرناٹک، کیرالہ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، راجستھان اور دہلی سے ہے۔ ملزموں کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء ہند کی قانونی کمیٹی مہاراشٹر کے سربراہ مولانا گلزار اعظمی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ خصوصی عدالت کے
کے تحریری فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، جس پر غور و خوض کے بعد فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے وکلاء کیا دلائل پیش کریں گے یا اس فیصلے کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جب تک فیصلے کا مطالعہ نہیں کر لیا جاتا اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا۔ خصوصی عدالت نے 8 فروری کے اپنے فیصلے میں 28 ملزمان کو الزامات سے بری کیا تھا۔ اس پر مولانا گلزار اعظمی کا کہنا تھا کہ اتنے بے قصور مسلمانوں کو بغیر کسی جرم کے 14 سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ مولانا گلزار اعظمی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دہشت گردی کے الزامات کے تحت جیلوں میں قید درجنوں مسلم نوجوانوں کو قانونی امداد فراہم کر کے باعزت بری کروایا ہے، اور ہم اب بھی ایسے مسلم نوجوانوں کی قانونی مدد کر رہے ہیں۔ CAA مخالف مظاہرین کے خلاف شوکاز نوٹس واپس لیے گئے۔ اتر پردیش میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت نے CAA مخالف مظاہرین کے خلاف جاری شوکاز نوٹس واپس لے لیے ہیں۔ UP حکومت نے جمعے کو سپریم کورٹ میں یہ جانکاری دی۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس واپس لینے کا حکم دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے UP حکومت کو یہ بھی ہدایت دی تھی کہ وہ CAA مظاہرین کے خلاف اب تک کی گئی وصولی رقم بھی واپس کریں۔ عدالت کو UPA حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ اس نے CAA کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے خلاف کی گئی ہر کارروائی اور معاوضے کے لیے جاری کیے گئے نوٹس واپس لے لیے ہیں۔ حکومت کے مطابق مظاہرین کے خلاف 13 اور 14 فروری کو املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے 274 معاوضے کے نوٹس واپس لیے گئے۔ غور طلب ہے کہ یہ نوٹس UP میں انتخابی موسم کے وسط میں واپس لیے گئے ہیں۔ ادھر دوسری طرف پنجاب میں انتخابی مہم آج جمعے کی شام ختم ہو گئی۔ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی مہم کے آخری روز پوری قوت لگا رہی تھی۔ کانگریس کی طرف سے راہل اور پرینکا صوبے میں خیمہ زن تھے اور تشہیری مہم انجام دے رہے تھے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے گزشتہ روز پنجاب کے فتح گڑھ صاحب میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پنجاب میں سب سے اہم چیز امن اور بھائی چارہ ہے، اس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں۔ جس دن یہ ختم ہو جائے گا نہ روزگار ملے گا اور نہ ہی ترقی۔ پرینکا گاندھی نے مودی کو بڑے میاں اور کیجریوال کو چھوٹے میاں قرار دے کر نشانہ بنایا اور کہا کہ دونوں ہی RSS کے ملے جلے اور اسپانسرڈ لیڈر ہیں۔ کانگریس کے پنجاب کے ریاستی صدر نوجوت سنگھ سدھو خود اپنی سیٹ پر پورا زور لگا رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی نے نوجوت سنگھ سدھو کے ساتھ جمعرات کو امرتسر میں روڈ شو کیا تھا۔ انتخابی مہم کے آخری دن بھی سدھو اپنی سیٹ پر روڈ شو کر کے ماحول بنانے کی کوشش کرتے دکھائی دیے۔ حکومت کی کم فہم پالیسیوں سے پورا ملک پریشان ہے۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسیاں کم فہم، نفرت انگیز اور متکبرانہ ہیں، جس کی وجہ سے معیشت گر رہی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ لیکن حکومت اپنی پالیسیوں میں اصلاحات کے بجائے مسائل کا ذمہ دار پچھلی حکومتوں کو ٹھہرانے میں لگی ہے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے پنجاب کے ووٹروں کے نام ایک ویڈیو پیغام میں جمعرات کو کہا کہ پچھلے دنوں پنجابیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں وہ پنجاب کے لوگوں کے درمیان آ کر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن صحت کے مسائل کی وجہ سے آ نہیں پائے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو اسمبلی انتخابات میں پنجابیت کی شان کی حفاظت کے لیے کانگریس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم کی حفاظت کے نام پر BJP کی طرف سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار چرنجیت سنگھ چنی اور وہاں کے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، جسے کسی بھی لحاظ سے درست عمل نہیں مانا جا سکتا۔ کسانوں کی تحریک کے دوران بھی پنجاب اور پنجابیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جن پنجابیوں کی جرأت، بہادری، حب الوطنی اور قربانی کو پوری دنیا سلام کرتی ہے، ان پنجابیوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کی بہادر مٹی سے پیدا ہونے والے ایک سچے ہندوستانی کی حیثیت سے مجھے ان سارے واقعات سے دکھ ہوا ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا، وزیر اعلیٰ کے کپڑوں پر سوال کیوں نہیں؟ حجاب پہننے پر جاری معاملے کے درمیان UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مسلم خواتین کے خود ساختہ اجارہ دار بنتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب نہیں پہنتی ہے۔ دوسری طرف اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ حجاب پر اتنا تنازع ہے تو پھر یوگی آدتیہ ناتھ کے کپڑوں پر سوال کیوں نہیں اٹھتا، جبکہ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ BJP نے یہ مسئلہ انتخابات کے دوران عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے اٹھایا ہے۔ انڈیا ٹوڈے نیوز چینل کی اینکر
رنجنا کشپ نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے سوال کیا کہ جب ملک میں ہر کسی کو اپنے پسند کے کپڑے پہننے کی آزادی ہے تو انہیں حجاب پہننے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ اس پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مسلم خواتین کے خود ساختہ اجارہ داری کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کہا کہ کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب نہیں پہنتی۔ دوسری جانب ABP نیوز چینل پر اینکر پنکج جھا سے بات کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ اگر کوئی کرسچن کراس پہن کر آتا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں، اگر کوئی کڑا پہن کر آتا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کوئی بندی یا سندور لگاتا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر لڑکیاں حجاب پہن کر آئیں تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ اینکر پنکج نے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ملک غزوہ ہند سے نہیں چلے گا، آئین سے چلے گا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ غزوہ ہند کا مطلب کیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے پوچھا کہ CM یوگی جو لباس پہنتے ہیں اس پر سوال کیوں نہیں اٹھائے جاتے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔